لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم دوستو بھائیو، آج کے دور کا جدید فتنہ یوتھ کلب، اور آج سے کچھ سال پہلے 100-150 سال پہلے قدیم فتنہ بھی تھا ایک یوتھ کلب کا. ہر دور کے اندر مختلف ناموں سے ایک ہی نظریے کے فرقے آتے رہتے ہیں. مثلا گمراہی تقریباً ملتی جلتی ہے، نام وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں. بعض دفعہ نام نہیں بھی بدلتے، لیکن بعض اوقات نام بدل بھی جاتے ہیں. مثلا جہمیہ مرجیہ فرقہ آج سے 1300 سال پہلے، 1350-1400 سال پہلے اس کا جو وجود آیا امام ابو حنیفہ کے دور میں، تو وہی جہمیہ والے عقائد کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں نہیں ہیں، اللہ کلام نہیں کر سکتا، اللہ کی زبان نہیں ہے. اس دور میں جہمیہ تھا. آج اس کا کوئی بھی نام آپ رکھ لیں، دیوبندی نام رکھ لیں، بریلوی نام رکھ لیں، چکڑالوی نام رکھ لیں، فلاں فلاں نام رکھ لیں، نام جو بھی ہو، عقیدہ اور نظریہ گمراہی والا وہ پرانا ہی چلتا آ رہا ہے. بی آئی نے ہی یوتھ کلب کا نام آپ جو مرضی رکھ لیں، نظریہ وہی چلتا آ رہا ہے جو بر صغیر کے اندر جب ہندوستان میں انگریز آیا. جب انگریز آیا، انگریز نے 1857 کے اندر ہندوستان پر قبضہ کر لیا، مسلمان مغلوب ہو گئے، ہندوستان کے اوپر انگریز فاتح ہو گیا. انگریز کے سب سے بڑے دشمن مقابلے میں آنے والی قوم مسلمان تھی، لہٰذا سب سے زیادہ معتوب اور مظلوم بھی مسلمان ہی ٹھہرے. مسلمان کے اوپر انگریزوں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. علماء اہل حدیث، اور اس وقت تو یہ 1857 میں نہ کوئی دیوبندی تھا نہ کوئی بریلوی تھا، اس لیے سب سے زیادہ ٹارگٹ اہل حدیثوں کو کیا گیا. مولانا جعفر تھانیسری، حضرت مولانا یحییٰ صاحب صادق پوری صاحب، حضرت مولانا احمد صاحب، حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب، ان سارے بزرگ علماء کو پکڑ پکڑ کر کالے پانی کی سزائیں دی گئیں، پھانسیوں پہ چڑھایا گیا. توپوں کے آگے، گولوں کے آگے جو ان کو لگا کے تو ہواؤں میں اڑا دیا گیا. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے عظیم خاندان جنہوں نے اپنا مدرسہ حضرت محدث شیخ الحدیث نذیر حسین دہلوی صاحب کو وقف کر دیا تھا، جامعہ رحیمیہ، اس مدرسے کو انگریزوں نے ریلوے اسٹیشن میں تبدیل کر دیا. بہرحال قصہ مختصر کہ جب انگریزوں نے اتنے مسلمانوں کے اوپر پہاڑ توڑے ظلم کے، مسلمانوں کے دلوں کے اندر انگریز کے لیے بڑی نفرت تھی. مسلمانوں نے اپنی پورے وسائل کے ساتھ، قوت کے ساتھ انگریز کا اگر میدان میں مقابلہ نہیں کر سکے تو بقایا سارے میدانوں میں، بقایا ہر میدان میں انہوں نے کوشش کی مسلمانوں نے کہ انگریز کا مقابلہ کریں. انگریز کی تہذیب سے نفرت، انگریز کی زبان سے نفرت، انگریز کے ہر کام سے نفرت مسلمانوں نے اپنے دلوں میں بٹھا لی. کوئی ذمہ دار اپنے علاقوں میں انگریز کا سکول نہیں کھلنے دیتا تھا. انگریزی زبان بولنے والے سے نفرت کی جاتی تھی، پینٹ شرٹ پہننے والے انسان سے نفرت کی جاتی تھی. یہ نفرت کا عالم تھا مسلمانوں کا اس کافر قوم کے لیے. لیکن اس دوران پھر ایک نوجوانوں کا طبقہ اٹھا، یوتھ کلب اٹھی. اس یوتھ نے یہ کہا، اس نے کہا کہ یہ جو اب آئے گئے ہیں انگریز، ان کا اور جو علماء ہیں اس وقت کے علماء کا اور ان انگریزوں کے درمیان جو فصیل کھڑی ہو گئی ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. انگریزوں کو علماء تک پہنچاؤ، علماء کو انگریزوں تک پہنچاؤ. یہ تھا اس دور کا فتنہ. اس دور میں آپ اس کو جو بھی نام رکھ لیں، اس فتنے کا، اس سوچ کا، اس نظریے کا جو سربراہ تھا نا، سب سے پہلا شخص وہ تھا سر سید احمد خان. نام اس کا سید احمد تھا. انگریز کی طرف سے خدمت، وفاداری
اور مدعی چست گواہ سست کے حوالے سے انگریز بھی اتنا کام نہ کر سکے جتنا سر سید نے کیا۔ انگریزوں نے خوشی سے سر کا خطاب دیا اور سر سید کہا جانے لگا۔ سر سید نے یہ کہا امت مسلمہ سے کہ اپنے دلوں میں نفرتیں ختم کرو، انگریزوں کی طرح انگریزی سیکھو، انگریزوں کی طرح انگریزی لباس پہنو، فر انگریزی بولو، ان کی ملازمتیں کرو، تمہاری ترقی کا راز اسی میں ہے، انگریزی سیکھو، انگریزی کپڑے پہنو، تم ترقی کر جاؤ گے۔ چاہتا یہ تھا کہ یہ جو درمیانی خلا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ کیوں میرے بھائیو، آج کا یوتھ کلب بھی یہی کہتا ہے نا کہ علماء، آج کی یوتھ جو ہے، کیا کہتے ہیں آج کے یوتھ کلب والے؟ یہ آج کی یوتھ جو ہے علماء سے دور ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ اس یوتھ کو علماء کے قریب کیا جائے، علماء کو یوتھ کے قریب کیا جائے۔ تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اس سارا کام کرنے کے بعد مقصد کیا ہوتا ہے ان کا؟ وہی مقصد جو پرانا۔ سر سید نے کیا کام کیا؟ ایسے لوگ پکڑ کے لے کے آئے آگے، علی گڑھ کالج بنایا، اس میں اس نے لوگوں کو لے کے آیا، تو لوگوں کو اس میں اس نے انگریزوں کا ہمنوا بنوایا، انگریزوں کی ہمدردیاں جتائیں، انگریزوں کا اس نے ان کو شاگرد بنا کے تو کیا سکھایا لوگوں کو؟ حدیث کا انکار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا انکار، فرشتوں کا انکار، اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا انکار، یہ سارے انکار ہی تو سکھائے اس نے۔ یہ پہلی تخم ریزی تھی مسلمانوں کے اندر سر سید کی، فتنہ انکار حدیث کی، جو سر سید نے کی تھی یوتھ کے اندر، نوجوانوں میں۔ کالج کھلا نا اس نے، علی گڑھ کالج، اس کے کالج کا سب سے پہلا شکار جو مشہور ہوا اپنے وقت میں، شبلی نعمانی، پروفیسر آرنلڈ کے ساتھ بٹھا کے اس کو تعارف کروانے، اس کا آرنلڈ کا تزکیہ لے کے شبلی نعمانی کو داخل کروایا۔ کیوں؟ سر سید نے اس میں کوئی خاص بات دیکھ لی تھی۔ وہ خاص بات کیا تھی؟ یہی جدیدیت، اسلام سے دوری۔ اسی شبلی نعمانی کا شاگرد حمید الدین فراہی، حمید الدین فراہی نے یہ کہنا شروع کر دیا، یہ اس نظام کا اثر تھا، اس سر سید کی سوچ کا اثر تھا جو ان کا بانی تھا، اس کا اثر تھا۔ اس نے کہا جی حدیثوں میں کیا رکھا ہوا ہے؟ یہ حمید الدین فراہی صاحب نے کہا حدیثوں میں کیا رکھا ہے؟ قرآن کو سمجھنا ہے تو لغت سے سمجھو، قرآن عربی زبان میں آیا ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی لغت کا استعمال کرو، بس جو لغت کہتی ہے اس کی وہی تفسیر ہے۔ تفسیر کو جاننے کے لیے حدیثوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ لو جی، حمید الدین فراہی کی یہ سوچ اس کے دو شاگردوں میں منتقل ہوئی۔ اب یہ پرانا یوتھ کا فتنہ، جدید یوتھ کا فتنہ کیسے بنا، یہ ذرا سنیے کہانی۔ حمید الدین فراہی کے دو شاگرد ہوئے، ایک کا نام تھا مودودی، ایک کا نام تھا امین احسن اصلاحی۔ دونوں نے مل کے 26 اگست 1941 کو جماعت اسلامی بنائی۔ اب یہ جماعت اسلامی کس کا نتیجہ ہوا؟ یہ جو پرانی یوتھ کلب جو چلتی آ رہی تھی، حمید الدین فراہی سمجھ لیں اصل جماعت اسلامی کا استاد ہے، منکر حدیث۔ دو شاگرد اس کے جنہوں نے جماعت اسلامی بنائی، مودودی، امین احسن اصلاحی۔ امین احسن اصلاحی 1958 میں علیحدہ ہو گیا، وہ جماعت اکیلی مودودی کی رہ گئی۔ سوچ ایک ہی، نظریہ ایک ہی، حدیث کے حوالے سے بھی مودودی کی بھی جا بجا تحاریر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کا احادیث کے اوپر ایمان پختہ نہیں تھا۔ مودودی کے پھر آگے، اب ان دونوں کے آگے دو شاگرد ہوئے۔ مودودی کا شاگرد ڈاکٹر اسرار، اور عورتوں میں فرحت ہاشمی۔ فرحت ہاشمی کا والد سرگودے کا امیر بقول مرزا پلمبر کے۔ یہ مودودی سے متاثر ہونے والے یہ گروہ، ڈاکٹر اسرار کا، یہ فرحت ہاشمی کا۔ اور پھر دوسری طرف مودودی کا جو دوسرا کلاس فیلو تھا، حمید الدین فراہی کا شاگرد امین احسن اصلاحی، اس کے بھی دو شاگرد ہوئے، ایک جوید غامدی اور دوسرا خالد سعود۔ اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ
کچھ آپ کو لڑی یہ سلسلہ کچھ سمجھ آیا ہوگا کہ یہ مودودی، یہ فرحت ہاشمی، یہ ان کو ماننے والے مودودی ڈاکٹر اسرار کو ماننے والے یوتھ کلب، یہ یوتھ کلب جدید اور وہ یوتھ کلب قدیم، تعلق ایک ہی ہے۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کروں گا۔ طاہا جلیل کی ویڈیو آن دی ریکارڈ موجود ہے، وہ اپنی ویڈیو کے اندر کہتا ہے ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، وہی بات جو پرانی سر سید نے کہا تھا، اور دوری اختیار نہ کرو، ان کے قریب آؤ، یہی بات یہ کہتے ہیں مودودی سے، ڈاکٹر اسرار سے دوری اختیار نہ کرو، ان کے قریب آؤ۔ کیا کہتے ہیں جی ہم جب لوگوں کو نا موٹیویٹ کر لیتے ہیں نا، لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیتے ہیں، تو پھر ہم انہیں پتہ کیا کہتے ہیں آپ کے خیال میں؟ یہ کہتے ہیں ان کو کہ آپ قرآن پڑھا کرو، حدیثیں پڑھا کرو، اور اس وقت جو صحیح حق ہے نا، علماء سلف جو ہیں اس وقت وہ اہل حدیث ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں لوگوں کو۔ کیوں اہل حدیث ہو، کیوں تم ان کا دفاع کرتے ہو، کس وجہ سے دفاع کر رہے ہو ان کا؟ آن دی ریکارڈ اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی، اس کے باوجود بھی ان کی جوتیاں اٹھا رہے ہو۔ کیا کہا اس نے؟ طاہا جلیل صاحب کہتے ہیں کہ جب لوگ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں مودودی کو پڑھو، ہم ان کو کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار کو پڑھو۔ تو میرے بھائیوں، یہ اس لیے وہ محنت کر رہے ہیں سارے دن رات کہ آپ کو اس لنک کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، وہ جو 1857 میں انگریز کا پیداوار کردہ وہ ایک گروہ جو علی گڑھ کے اندر جس کی تخم ریزی کی گئی، وہ سارا سلسلہ شبلی نعمانی، حمید الدین فراہی، امین احسن اصلاحی، مودودی، ڈاکٹر اسرار، جوید غامدی، پورا ایک گروپ ہے۔ اب جو آدمی بھی ہمیں اس گمراہ گروپ کی طرف لے کے جانے لگے گا وہ ہمیں قطعاً اچھا نہیں لگے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں فتنہ، چاہے وہ اس وقت کا یوتھ قدیم کا ہو یا یوتھ کلب جدید ہو، اللہ ہمیں ان کے شر سے بچا کے رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔